عرفہ کا دن کب اور تاریخ کون سی ہے، اور عرفہ کے دن کی فضیلت کیا ہے، اور اس دن کے اندر کون سے اعمال کرنے چاہیے، اور اس دن کے روزے کی فضیلت کیا ہے، یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو کے اندر بتائی جائیں گی۔ ویڈیو آخر تک لازمی دیکھیے گا، انشاءاللہ بہت ہی زیادہ فائدہ ہونے والا ہے۔ دیکھیں، یاد رکھیں، جیسے ہی ذو الحجہ کا چاند نظر آتا ہے تو پھر ہم ایک بہت بڑے عظیم دن کے قریب آ جاتی ہیں، اور وہ ہے یوم عرفہ، ٹھیک ہے، یعنی کہ عرفہ کا دن، ٹھیک ہے۔ یہ دن 9 ذی الحجہ کو ہوتا ہے، اور اس دن کے اندر حجاج کرام میدان عرفات میں جمع ہوتی ہیں، جبکہ دنیا بھر کے مسلمان روزہ رکھتی ہیں، دعا اور عبادت کا خاص اہتمام کرتی ہیں۔ دیکھیں، یاد رکھیں، عرفہ کے دن کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور اس دن کے اندر دعا کرنے کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے، ٹھیک ہے۔ یاد رکھیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ یوم عرفہ کی فضیلت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یوم عرفہ کے دن سے زیادہ کسی دن بندوں کو جہنم سے آزاد نہیں کرتا۔ سبحان اللہ، دیکھیں، یعنی کہ اس دن سے زیادہ کسی بھی دن بندوں کو جہنم سے آزاد نہیں کیا جاتا، یعنی کہ اس دن سب سے زیادہ انسانوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے۔ دیکھیں کتنی بڑی فضیلت والا دن ہے۔ آگے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قریب ہوتا ہے اور فرشتوں کے سامنے بندوں پر فخر فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، دیکھیں کتنی بڑی فضیلت والا دن ہے۔ اور ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے۔ اس دن کے اندر دعا کا آپ خاص اہتمام کریں، ٹھیک ہے۔ اور یاد رکھیں، عرفہ کے دن روزہ رکھنے کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ عرفہ کے دن کا روزہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ، دیکھیں ایک دن روزہ رکھیں، 1 سال گزشتہ جو ہم گزار چکے ہیں، اور 1 سال آئندہ آنے والا جو سال ہے، جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، کہ اگر ہم یوم عرفہ کے دن روزہ رکھ لیا تو پھر یعنی کہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ سبحان اللہ، لازمی اس دن آپ روزہ رکھیں، ٹھیک ہے۔ اور اب یہاں پر ایک سوال بہت زیادہ کیا جاتا ہے کہ اس دن کے اندر عبادت کون سی کریں، اعمال کون سے کریں، دعائیں کون سی مانگیں، کیسے عبادت کی جائے۔ میں نے کچھ چیزیں نوٹ کی ہوئی ہیں، اگر آپ یوم عرفہ کا دن اس طرح گزار لیتی ہیں تو اللہ کی ذات پر کامل یقین ہے، انشاءاللہ آپ اللہ کے برگزیدہ بندے بن جائیں گے۔ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، آپ کی ہر خواہش کو پورا کیا جائے گا۔ اس دن کے اندر اعمال کیسے کرنی ہے یہ یاد رکھیں، اور اس کو آپ اچھی طریقے سے یاد کر لیں۔ دیکھیں کہ اس مبارک دن کے اندر آپ نے پہلی تو بات یہ ہے کہ روزہ رکھنا ہے، لازماً روزہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کثرت سے دعا کریں، اپنے بارے میں دعا کریں، والدین کے بارے میں دعا کریں، مرحومین کے بارے میں دعا کریں، اپنے بچوں کے فیوچر کے بارے میں دعا کریں، اور بڑے والدین کے بارے میں دعا کریں، ساس سسر کے حوالے سے دعا کریں، مرحومین کے لیے دعا کریں، لازمی دعا کریں، کثرت کے ساتھ دعا کریں۔ جو بھی آپ کے حاجات ہیں، خواہشات ہیں، بیماری میں مبتلا ہیں، پریشانی میں مبتلا ہیں، اور مصیبتوں میں جکڑے ہوئے ہیں، تو ان تمام کے لیے عرفہ کا دن بہترین دن ہے۔ اس دن کے اندر آپ تمام اپنی پریشانی، تمام دعائیں اللہ رب العزت کے سامنے رکھیں اور گرا کر مانگیں تاکہ آپ کی دعا قبول ہو، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح استغفار کثرت سے کریں، استغفار پڑھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اور بھی جو آپ کو استغفار آتی ہیں وہ کرتے رہیں، ٹھیک ہے۔ اتنا نہ کریں، اتنا بھی تو کرتے رہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ بھی تسبیح بن جائے گی آپ کی، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح درود شریف کثرت سے پڑھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجیں، کثرت سے پڑھیں، ٹھیک ہے۔ اور جتنا بھی درود ابراہیمی کا آپ ورد کریں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہ کثرت سے پڑھیں. اگر یہ بھی نہیں کر سکتے اتنا تو ضرور کریں، چھوٹا سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا ورد کرتے رہیں. کتنی دیر لگتی ہے یہ پڑھتے ہوئے؟ کوئی دیر بھی نہیں لگتی اور انسان تھکتا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح قرآن پاک کی تلاوت کریں، کثرت کے ساتھ کریں. ٹھیک ہے. تکبیرات تشریق کا اہتمام کریں، یعنی کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اس کو کثرت سے پڑھیں. ٹھیک ہے. اور اسی طرح اپنے والدین اور پوری امت کے لیے دعا کریں. پوری امت کے لیے دعا کریں. اگر آپ دوسروں کے لیے دعا کریں گے اللہ رب العزت سب سے پہلے آپ کی پریشانی کو ختم کریں گے. ٹھیک ہے. اور یہ فارمولہ ہے، اور اس دعا کا آپ لازمی اہتمام کریں. اور اس دعا کی فضیلت بھی احادیث مبارکہ کے اندر آئی ہے کہ یوم عرفہ کے دن یہ دعا پڑھا کریں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. بہت بڑی فضیلت ہے. یہ بھی دعا آپ کثرت سے مانگا کریں. یاد رکھیں یوم عرفہ بہت ہی قیمتی دن ہے، اور ہو سکتا ہے اگلا عرفہ ہماری نصیب میں نہ ہو، تو اس لیے اس دن کو غفلت میں نہ گزاریں. اس دن کے اندر خوب عبادت کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں، استغفار کثرت سے پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اپنے اللہ کو راضی کریں. ٹھیک ہے. اللہ تعالی ہمیں عرفہ کے دن کی تمام برکتیں اور مغفرت اور قبولیت کی دعا نصیب فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.